إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت رواہ ابو داؤد فی کتاب الملاحم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد ایک بڑی ہی مشہور روایت جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الملاحم، جہاں جنگوں کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمانہ قریب ہے کہ دیگر امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو انوائٹ کریں گی، دعوت دے گی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے پر جھاگ کی طرح ہوگی، جیسا کہ سیلاب کے پانی کے پر جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لی جائے گی اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ اللہ کا رسول یہ وہن کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے جس کا متن اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مسلمانوں کے حالیہ معاملات کے اندر لوگ اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کی الگ الگ رائے کے اعتبار سے دیکھتے رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر کوئی اس سے بھرا پڑا ہے، ہر کوئی اپنی رائے رکھ رہا ہے کہ مسلمان سیاسی میدان میں پیچھے، تعلیمی میدان میں پیچھے، ٹیکنالوجی کے اندر پیچھے، ہر کوئی اپنی جدا جدا رائے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ حدیث دراصل ہمارے مسائل اور مسائل کا حل اور کن بنیادوں کے پر ہم دنیا کی لوگوں کے لیے یا دیگر قوموں کے لیے ترنے والا بن چکے ہیں، وہ تمام چیزیں ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ آپ نے کہا یہ زمانہ قریب ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے بارے میں جو خبر دی ہمارا ایمان ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ چیز بالکل قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا ہوا، صحابہ کا زمانہ بیتا، دھیرے دھیرے مسلمان اسی حالت اور اسی درگت کا شکار ہو گئے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ آپ نے کہا دیگر قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو انوائٹ کرے گی، دعوت دے گی۔
جیسا کہ دسترخوان کے پر کوئی شخص بیٹھا ہے، وہ کسی اور کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی آ گیا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ چلو بھائی آپ بھی کھانا تناول کیجئے گا، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے گا، دعوت دی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہو جائے گی کہ دنیا کی قومیں مل کر مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کرے گی، ہر کوئی مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی چیز دسترخوان کی زینت کب بنتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک مرغا ہے، بکرا ہے، جانور ہے، وہ دسترخوان کی زینت کب بنتا ہے؟ جب اسے ذبح کیا جاتا ہے، ورنہ ایک زندہ مرغا بھی آپ دسترخوان کے پر نہیں رکھ سکتے، وہ ٹک نہیں پائے گا، بھاگ جائے گا۔ جب اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے اونٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو ذبح کر دیا جائے تو پھر وہ دسترخوان کی زینت بن جاتا ہے اور اسے من چاہی ڈشز کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت یعنی دیگر قوم کے لیے دسترخوان کی طرح اس وقت بنیں گے جب ان کی ایمانی کیفیت مردہ ہو چکی ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اللہ نے ان بازوؤں کے اندر توحید کی قوت رکھی ہے، اور جب یہ ایمانی پاور ختم ہو جائے گی تو دنیا کی دیگر قومیں ہمارے لیے، دیگر قوموں کے لیے ہم آسان شکار بن جائیں گے، دسترخوان کی زینت بن جائے گے۔ وہی بات یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ورنہ مسلمانوں کا معاملہ نہ تعداد کا ہے، نہ علم کا ہے، نہ سیاست کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر ہم حاصل کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اصل معاملہ ہمارا ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے۔ اگر یہ چیز ہماری مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ وہی بات یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور تمام انبیاء سب سے پہلے کس بات کے پر محنت کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر 3 نبیوں کا واقعہ بہت ہی تسلسل کے ساتھ اور خوب بیان کیا گیا ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کبھی ان تینوں انبیاء کے واقعات کے پر غور کیا کہ آخر قرآن مجید نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں ان 3 انبیاء کے واقعات کو کیوں بیان کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ دعوت و تبلیغ کی راہ بڑی مشکل ہے اور اس کے پر بڑی ثبات قدمی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ لگے رہنا پڑتا ہے۔ 950 سال محنت کی۔ کیا آج ہم اللہ کے دین کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے دین کے لیے اتنا وقت لگایا؟ کاروبار کے لیے، بال بچوں کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کو سیکھنے، اس کو سکھانے، اسے پھیلانے کے لیے وقت ہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو قرآن مجید نے ہمارے پر ڈالی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن کب؟ جب ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے جن بنیادوں پر قرآن مجید نے ہم کو دنیا کا سب سے بہترین امت قرار دیا۔ اخرجت للناس، ہم اپنے آپ کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم دیگر قوموں کے لیے پیدا ہوئے، دیگر لوگوں کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ لے مجھے اپنی زندگی سنوارنا ہے، اپنے بال بچوں کی زندگی سنوارنا ہے، بس یہی میری زندگی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خیر امت کا مفہوم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جنات، سورہ احقاف میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ جناتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد جیسے ہی یہ اپنی قوم کی طرف لوٹے داعی بن گئے، اپنی قوم کو دعوت دینے لگے، کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بی، اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کے اس نبی کے پر ایمان لے کر آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری مغفرت اور اللہ کے ہاں پر تمہیں اجر حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی ابھی اسلام قبول کیا اور فوراً اپنی قوم کے اندر دعوت دینے لگ گئے۔ یہ ہے مسلمان کا مزاج۔ مسلمان داعیانہ مزاج رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جیتا ہے، بلکہ وہ چراغ کی مانند ہوتا ہے جو جل کر دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا معاملہ کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور جتنے لوگ اس کے اختیار میں ہوتے ہیں، اس کے دائرہ اختیار کے اندر آتے ہیں، ہر کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج یہ گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، اگر اس وقت جو کہ کڑی دھوپ کا موقع ہے، اگر کوئی شخص ہمیں دکھ جائے جو روڈ کے پر بغیر چپل کے چل رہا ہے یا گر جائے، تو ہم فوراً اسے اٹھانے کے لیے لپکیں گے
کہ آج کی یہ 40-45 ڈگری دھوپ اسے تکلیف نہ پہنچائے، تو سوچئے جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدید اور خطرناک ہے، اور ایک لمحے کے لیے کوئی اس سے نجات نہیں پا سکتا، اس سے بچانا ایک مسلمان کی کتنی بڑی ذمہ داری، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ دعوت کے لیے ہم کو کتنا وقت دینا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے کتنا وقت لگانا چاہیے۔ 950 سال لیلا و نہارا، دن رات لگے ہوئے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ جمعہ کا خطبہ سنے گائے، دن رات لگے ہوئے ہیں، دن رات 24 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، یہ داعیانہ مزاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ دعوت کی راہ میں تکالیف کتنی اٹھانی پڑتی ہے، غیروں سے بھی اٹھانا پڑتا ہے، اپنوں سے بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعونیوں نے بھی پریشان کیا، اور اس کے بعد جب یہ نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کو ملک شام لے کر گئے تو وہاں نتیجہ کیا ہوا؟ اب تو آل فرعون تھے نہیں، اپنے لوگوں نے ہی پریشان کرنا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کا الزام لگانا شروع کیا۔ تو یہ دعوت کی راہ ہے، الزامات، تکالیف، طعن و تشنیع، تمام چیزوں کا ہم جھیلنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت کیا، ہم کو بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ قرآن مجید نے ان واقعات کو تسلسل کے ساتھ کیوں بیان کیا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے دنیا کتنی بھی بڑی دشمن بن جائے، باپ دشمن بنے چلے گا، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پورا شہر ہے، سب چلے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں خلل واقع نہیں ہوگا۔ یہی دراصل و پیغام ہے ان واقعات کے ذریعے جو قرآن مجید ہم کو دیتا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زمانہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دے گی، ایک دوسرے کو دعوت دے گی۔ کب دعوت دے گی؟ جب ہمارا ایمان مجروح ہو چکا ہوگا، ہماری ایمانی پاور ختم ہو چکی ہوگی، یہ حالت ہوگی۔ اب ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ جیسا کہ آج ہم سمجھتے ہیں صحابہ اس وقت تعداد میں کم تھے، اور اس وقت مسلمان دنیا میں دیکھا جائے کچھ ہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہنے والے، باقی پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا نہیں تھا۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ یعنی افراد کی قلت کی وجہ سے، تعداد کی کمی کی وجہ سے دشمن ہمارے پر غالب آ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور آج دیکھیے کیا مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں نہیں ہے؟ کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں مسلمان موجود نہ ہو، بلکہ ہندوستان کے اندر دیکھیے کروڑوں کی تعداد کے اندر، سعودی عرب کے اندر اتنے مسلمان نہیں ہیں جتنے مسلمان ہندوستان کے اندر ہے، اتنی بڑی تعداد، یہ حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ تعداد کا نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، اکثریت اقلیت اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا تو میدان بدر مسلمانوں کے ہاتھ کبھی نہیں لگنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایک طرف مسلمان 313 314 15 جو روایتیں مختلف آتی ہے اتنی تعداد تھی، اس کے بالمقابل مشرکین کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے درمیان تھی، مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ، لیکن اللہ نے فتح کن لوگوں کو عطا کی؟ مسلمانوں کو عطا کی۔ یعنی فتح اور شکست کا معاملہ تعداد کے پر نہیں ہے، اسلحوں کی بنیاد کے پر نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی اصل ہمارا ایمان ہے، ہماری توحید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بالکل واضح کیا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تو تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن پوشت تمہاری ایمانی کیفیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری پوزیشن یہ ہوگی کہ سیلاب کے پر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے پانی کے پر، اس کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی، جھاگ کی طرح۔ غصہ اس کا 2 ترجمہ کیا جاتا ہے، ایک تو مشہور ترجمہ یہی ہے کہ سیلاب کے پانی کے پر بہنے والا کوڑا کرکٹ، کچرا وغیرہ۔ اب دیکھیے کہ جو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پانی کے پر بہنے والے کوڑا کرکٹ کچرے کی طرح، اب کچرے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے مسلمانوں، اب یہاں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری بستیاں عمومی طور کے پر دیکھ لی جائے تو انہی گندگیوں کا شکار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔
حالانکہ یہ وہ قوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھتی ہے، ہمارا بچہ پڑھتا ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اب بتائیے جو قوم کو اتنا بڑا سبق پڑھایا گیا، اس قوم کی بستی کی حالت کیا ہے؟ ہماری گلیاں، ہمارے چوراہے، ہماری روڈ، اتی کرمن 2 نمبر کی چیزیں، یہ گندگیاں ہمارے لیے سب سے زیادہ باعث نفرت بنی ہوئی ہے۔ ایک غیر مسلم اگر ہماری بستی کے اندر آئے، سوچئے وہ کیا پیغام لے کر جائے گا؟ جسے وضو، طہارت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا، وہ قوم اتنی گندی ہے۔ اپنے گھر کے پاس، اپنی گلی کے نکڑوں کے پر، جگہ جگہ کے پر کچرے کا ڈھیر ہے، ان کی بستیاں اتی کرمن سے برسی ہوئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال یوں ہی نہیں دی ہے، یہ حیثیت پوزیشن بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آج اگر دیکھا جائے، دنیا کی بات چھوڑیے، ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس بنانے کی پوری کوشش کی گئی، سیکنڈ نہیں بلکہ تھرڈ بنا دیجئے گا۔ جو حیثیت ہماری کی جا رہی ہے، الیکشن کے اندر SIR کے نام پر دیگر ذرائع استعمال کرنے کے بعد ہماری پوزیشن، ہماری طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے ہمیں سیکنڈ کلاس شہری بنانے کی مکمل تیاریاں کی جا رہی ہے۔ ہو رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بعین ہی سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور بات قابل غور ہے کہ غصہ عربی زبان میں درختوں سے ٹوٹنے والے پتے کو کہا جاتا ہے، وہ بھی کچرا ہوتا ہے۔ یہاں جو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پتا جب تک درخت سے لگا ہوتا ہے، ہوائیں کتنی بھی رفتار کے ساتھ آئے گی اسے ہلا سکتی ہیں، اڑا نہیں سکتی۔ پانی کتنی بھی رفتار کے ساتھ آئے گا اسے نہلا سکتا ہے، اسے بہا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پتا اپنے مرکز سے، اپنی اصل سے جڑا ہوا ہے۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا بتایا گیا کہ جب تک ہم اپنی اصل سے، اپنے مرکز سے جڑے رہیں گے، کتاب و سنت ہمارا اصل ہے، ہمارا مرکز ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اور جیسے ہی ہم اپنے آپ کو اپنے اصل مرکز سے کاٹ دیں گے تو دنیا کے لیے ترنے والا بنیں گے، وہ جو چاہے کرنا چاہے کریں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لا کر بیان کیا ہے۔ یہ بالکل عام چیز ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کے طور پر بیان کیا کہ مسلمانوں کی حیثیت اس وقت ختم ہو جائے گی جب وہ اپنے مرکز سے، قرآن و حدیث سے اپنا ناطہ چھوڑ دیں گے۔ یہ بالکل واضح پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بات بالکل سمجھنے والی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنکھے ہیں، لائٹس وغیرہ کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں پاور سپلائی کیا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی مرکز سے انہیں کاٹ دیا جائے گا تو کتنی بھی اچھی کمپنی کا پنکھا ہو، کولر ہو، لائٹس ہو، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہمارا بھی ہے۔ جب تک ہم اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں پاور مل رہی ہے، انرجی مل رہی ہے، اور جیسے ہی ہمارا مرکز سے رابطہ ختم ہوا، قرآن و حدیث سے ہم نے اپنا ناطہ توڑا، سمجھ لینا چاہیے کہ سارے معاملات بکھر جائیں گے۔ وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جیسا کہ موطا امام مالک کی روایت ہے، ترکتکم علی محجۃ بیضاء انی قد ترکت فیکم شکلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جب تک اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح پیغام دیا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رکھیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن جیسے ہی ہمارا رابطہ یہاں سے کمزور ہوا، ہمارا کنیکشن کٹ ہوتا ہے، یا اس سے ہم جیسا رابطہ رکھنا چاہیے نہیں رکھیں گے، تو سمجھ لینا چاہیے ویسے ویسے گمراہیاں اور دنیا کی قومیں ہمارے پر حاوی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بالکل واضح چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آج اگر دیکھا جائے کورٹوں کے اندر مسلمانوں کے مقدمات اور دیگر جگہوں پر جو ہمارے درمیان چلتا ہے، وہ تو ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے لا کر بیان کر دیا جائے، وہی ہے جو ہم یہ کہتے ہیں نا، اتنے سارے علماء، اتنے بڑے زیادہ لوگ، کیا وہ غلط ہے؟ کیا وہی چیز پیش کی جاتی ہے؟ اگر ایک آدمی کو آپ قرآن و حدیث کی دعوت دے، بالکل خالص اسلام پیش کرے جو اصحاب کرام کے زمانے کے اندر تھا، پیور، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی، جب بندہ اسے سمجھ لیتا ہے، اس کے مطابق عمل کی کوشش کرتا ہے، تو یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے، ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے اور اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں؟
وہی باتیں، اور ہم اسلام کے بالکل اخیر دور کو فالو کرتے ہیں۔ شروع کے اندر اسلام میں کچھ تھا، بعد میں تبدیل کر دیا گیا، تو جو تبدیل نہیں ہوا ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو پٹی پڑھائی جاتی ہے، قرآن و حدیث کے نام کے پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے جو خوف، جو خدشہ ظاہر کیا تھا، جیسا کہ ترمذی کی ہی روایت ہے ابواب الفتن کی، ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ، سب سے زیادہ خوف گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے، جو اپنے ساتھ پوری جماعت، پوری ٹیم کو لے کر جائیں گے گمراہی کے راستے کی طرف۔ لوگوں کو کس طرح کتاب و سنت سے بھٹکانا ہے، صحیح راستے کے پر آنے والے لوگوں کو کس طریقے سے شبہات کے اندر گرفتار کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے پاس بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اور لوگ ان کے جبہ و قبہ کو دیکھنے کے بعد، ظاہری روپ کو دیکھنے کے بعد، اتنے بڑے عالم اور اتنے سارے لوگ ان کے فالوور ہیں، کیسے غلط ہو سکتے، لگے پیچھے۔ وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لا کر بیان کی۔ قرآن بالکل واضح چیز ہے، حدیث اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے، جب تک ہم اس سے اپنا دامن وابستہ رکھیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور کے پر کہا ہے۔ آج یہ عمومی سطح کے پر لوگوں میں، اس کے علاوہ کورٹ وغیرہ میں دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں پنچایتوں کے اندر کیا ہے، یہاں تک کہ لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں نعوذ باللہ، جب وراثت کے مسائل آتے، پنچایت کے اندر خاص طور سے تنازعات آتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم قرآن حدیث نہیں مانیں گے، ہم کو قرآن حدیث کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھئے، کسی مفتی سے پوچھئے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، اور اس جملے کا کہنے والا واقعتاً مسلمان رہ جاتا ہے کہ نہیں، جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ قرآن واضح کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اگر کوئی اللہ کی نازل کردہ شریعت قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، کافر ہے۔ بتائیے کتنا کھلا پیغام قرآن مجید دے رہا ہے، اس کے بعد بھی ہماری پنچایتوں کے اندر کیا کچھ نہیں چلتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پنچوں بیٹھتے کیسے ہیں، جنہیں نہ قرآن کا علم ہوتا ہے نہ حدیث کا علم ہوتا ہے، اور وہ لوگ پنچایت میں بیٹھے رہتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کا۔ جنہیں قرآن اور شریعت کا صحیح طور پر علم نہیں ہے، وہ لوگوں کی پنچایت توڑ رہے۔ جنہیں خود پنچ بنا پنچایت کے اندر بٹھانا چاہیے کہ تمہاری پنچایت پہلے بیٹھے گی کہ تمہارے پاس کتنا علم ہے، واقعتاً تم پنچ بننے کے قابل ہو کہ نہیں ہو، وہ ہمارے یہاں پنچ بنے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ میراث کے مسائل میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں میراث کا مسئلہ پیدا ہوا، ایک تو پیڑھیوں سے چلا آ رہا ہے کہ نہ تو دادا کی پراپرٹی تقسیم ہوئی، نہ اس کے بعد باپ کی، اور اس کے بعد بیٹا بھی آ گیا، تین پیڑھیاں موجود ہے، پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو مسائل نہیں پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارا حالت ہے، جبکہ اس معاملے کے اندر جتنا جلدی ہو ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ تنازعات کی ایک بڑی وجہ ہے اور لوگ اسی کے اندر گرفتار ہیں۔ لوگوں کے درمیان تنازعات ہوتے، چپکلیشیں ہوتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی شرعی اعتبار سے غلط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے فیصلے کر لیے جائے۔ آپ دادا ہے، اس کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی، اس کے بعد اس کے بیٹے آ گئے، اس کے بعد اس کے بیٹے آ گئے، اور بھی آگے نسلیں جاری ہیں، لیکن پراپرٹی تقسیم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب کریں تو کریں کیا؟ بہت سارے مسائل الجھنے۔ ہمارا شہر اس معاملے کے اندر کتنے تنازعات کا شکار ہے، ہر کسی کو بتائے۔ کورٹوں کے اندر جو مقدمات جاتے ہیں وہ الگ بات ہے، وہاں لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں لے جا کر ہم یہ پروف کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین ہے، جو شریعت ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے مسائل حل کر سکے، اس لیے ہم تمہارے پاس لے کر آئے۔ ثابت کر رہے ہیں نا عملاً، ورنہ ایک مسلمان کے لیے اب دیکھیے کتنی واضح روایت، جسے امام بخاری، امام ابو داؤد دونوں نے روایت کیا۔ دو صحابی زمین کا تنازع لے کر آئے، اور دونوں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ ہماری زمین کا تنازع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا مقدمہ حل کرنے سے پہلے ایک بات کہی۔ کیا کہا؟ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو، اور میں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، جبکہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہوتا ہے، کورٹوں کے اندر چلے جائیے، وکلا کو دیکھ لیجئے گا کیسے چرب زبان ہوتے۔ لوگوں میں بھی بہت سارے چرب زبان ہوتے ہیں کہ آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں کو سننے کے بعد لگے گا کہ یہی حق ہے، جبکہ وہ حق نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی باتیں آپ اگر سنیں گے تو تعجب میں پڑ جائیں گے، کیا بات کرتا ہے، کیا سلیقہ ہے، بات رکھنے کا کیا طریقہ ہے، اس قدر چرب زبان ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ظاہراً جو بات کہہ رہے ہیں کہ جن کی باتیں تمہیں تعجب میں ڈال دیتی ہے،
قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے، یعنی اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے فساد برپا کرتا ہے، لوگوں کے تعلق سے آپ کا مزاج بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صاف بات، چلیے وہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں میرے کہنے کا مقصود یہ کہ یہ جو تنازعات کے تعلق سے آپ اگر شریعت کے چھوڑ کر کورٹ کے اندر اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں، یہ سب لے کر جا رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ ہمیں شریعت منظور نہیں ہے، ہم ایسا طریقہ اختیار کریں گے جہاں ہمارے حق میں فیصلہ ہو، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو۔ منافقین یہی کرتے تھے کہ وہ اس جگہ کے پر اپنا فیصلہ لے کر جاتے جہاں انہیں لگتا کہ ہمیں فائدہ نصیب ہوگا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے، یہاں فائدہ ہے، وہاں لے کر جاؤ، وہاں جانے پر اگر ہمیں وہاں فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، چلو ہم کسی منافق کسی اور کے پاس، یہودیوں تک چلے جاتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو اور میں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، حالانکہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم رسول ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری چرب زبانی کی وجہ سے تمہاری باتوں میں آ جاؤں، ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور فیصلہ تمہارے حق میں کر دوں، حالانکہ تمہارے حق میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے، یعنی اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے لے کر جا رہا ہے۔ وہ تو دنیاوی اعتبار سے زمین حاصل کر رہا ہے، حقیقی اور شرعی اعتبار سے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو حاصل کر رہا ہے۔ دونوں صحابی نے جیسے ہی سنا، صحابہ کا فکر آخرت کتنا مضبوط تھا۔ آج اتنے سارے مقدمات، بار بار کی پنچایتوں کے بعد بھی ہمارے یہاں ویراث کے مسائل حل نہیں ہوتے، تنازعات حل نہیں ہوتے ہیں، یا جماعت کے مسائل آپ کہیے، سب ایک جگہ کے پر لا کر رکھیے گا کہ آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا میرے پاس سے لے کر جائے گا، دونوں صحابہ نے فوراً کہا کہ اللہ کا رسول، زمین ہماری نہیں ہے، چھوڑ دیا فوراً۔ جو ہماری آخرت کو تباہ کر دے وہ زمین ہم کو نہیں چاہیے۔ یہ مزاج بنائیے گا کہ ہمارے لیے اصل آخرت ہے، آخرت تباہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا تو ایسے بھی گزر جانے والی ہے۔ یہ تمام تر لوگوں کے لیے، چاہے آپ جماعتی تعلق سے کہیں، ہمارے یہاں میراث کے مسائل ہوتے ہیں، آپسی تنازعات ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو، یہ حدیث سامنے رکھیے گا کہ ہم ان تنازعات کے اندر اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں یا تو اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ کوئی حدیث کا منکر بن رہا ہے، حدیث کا انکار کر رہا ہے، دنیا کے مختلف فتنوں کا شکار ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا عہدہ نہیں جانا چاہیے۔ لوگ گمراہی کا شکار ہو چلے گا لیکن ہماری پوسٹ نہیں جانا چاہیے، یعنی لوگوں کی گمراہیوں سے زیادہ اپنی پوسٹ اور اپنی دنیا کی فکر بنی ہوئی ہے، یہ حالت ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں پر؟ یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوچئے گا، جو دونوں صحابہ نے جیسے ہی سنا کہ اس زمین کی بنیاد پر ہماری آخرت تباہ ہوگی، فوراً چھوڑ دیا۔ تو کیا ہم اپنے تنازعات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ جس سے ہماری آخرت تباہ ہو؟ ہیں، یہ حدیث سامنے رکھیے نا، کیا اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے اس قدر مسائل کورٹ کے اندر جا کر پڑے ہوئے، آئے دن کی پنچایتیں، یہ سب بتا رہی ہے کہ ہمارے درمیان فکر آخرت نہیں ہے، ہم اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس نہیں رکھتے۔ لوگ تو یہ سمجھتے دیکھ لیں گے، آسان ہے کہ آپ اللہ کے ہاں کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے، اتنا آسان سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے سب سے چہیتے نبی ہیں، سید الانبیاء، سید البشر ہیں، اپنے آپ کو مرض الموت، اپنی وفات سے کچھ روز قبل منبر کے پر لا کر پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ اگر میں نے کسی کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے، وہ آج اپنا مقدمہ حل کر لے مجھ سے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی تھے۔ آپ نے فوراً حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ کوئی تحقیق نہیں کہ میں نے کب لیا تھا، کیا ثبوت ہے، کہا کہ فوراً دے دو۔ ایک نبی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، سوچئے عام امتوں کی حالت کیا ہوگی؟ کیا ہم اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ جس نبی نے ہمیں بالکل واضح پیغام دیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے معاملات کلیئر کر لو، جہاں روپیے پیسے دینار و درہم نہیں ہوں گے بلکہ نیکیوں کے تبادلے ہوں گے۔
کیا ہم آخرت کے بارے میں اسی طرح فکر مند ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس طرح صحابہ تھے؟ آپ نے تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر میرا کچھ نکلتا ہے، میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، آج وہ اپنا مسئلہ یہاں حل کر لے تاکہ اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کے بارے میں جواب نہ دینا پڑے۔ یہ نبی کا معاملہ ہے۔ یہ واقعہ ہماری روح کو تھرا دینے کے لیے کافی ہے، ہماری روح کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ جب ایک نبی لوگوں کے سامنے اپنے معاملات پیش کر کے آخرت سے بچنے کی فکر کر رہا ہے تو ہم جیسے گنہگار خطا کار لوگوں کے لیے معاملہ کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اصل سے جدا ہو جاؤ گے۔ ہماری پوزیشن دیگر لوگوں کے مقابلے میں کمزور کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ہم اپنے مرکز قرآن و حدیث سے، دین کے اصل مرکز سے جدا ہو چکے ہوں گے۔ اب آگے آپ نے دو اہم باتیں اور بیان کی۔ ایک تو یہ کہ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لے گا۔ ہیبت، ایک واقعہ مجھ کو یاد آتا ہے۔ رستم یہ فارس کا بہت بڑا پہلوان تھا اور لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ کسی کو ایک مکہ مار دیتا جگہ پہ گر جاتا، یہ حالت تھی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت تو چور اس کے گھر میں گھسا اور چوری کر کے بھاگنے لگا۔ رستم نے اس کا پیچھا کیا اور ایک جم کر اسے گھونسا مارا، لیکن اسے حیرت ہوئی کہ وہ چور گرا نہیں، فوراً بھاگ گیا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ میرا ایک گھونسا کھانے کے بعد لوگ جگہ پر گر جاتے تھے اور یہ میرے گھر میں چوری کرنے آیا، چوری کر کے بھاگ رہا تھا، وہ الگ ڈر ہوتا ہے، اس کے بعد بھی جب میں نے اس کو مارا تو یہ گرا نہیں، بھاگ رہا ہے۔ تو اسے احساس ہوا کہ لوگ اصل میں میری طاقت نہیں، میری ہیبت سے ڈرا کرتے تھے۔ فوراً اس نے کہا کہ تو رستم کے گھر چوری کر کے بھاگ رہا ہے، بچ جائے گا۔ چور جگہ پہ گر گیا، یعنی وہاں طاقت نہیں، ہیبت تھی۔ تو مسلمانوں کی بھی اصل ہیبت ہے۔ اللہ نے جو ہیبت مسلمانوں کی رکھی ہے وہ دشمنوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ کیا وقت تھا کہ وقتوں کی سپر پاور فارس، وہاں کا ایک نمائندہ آتا ہے۔ مسلمان کی فوجیں فارس کی سرحدوں تک پہنچ چکی تھی۔ روم کو تو مسلمانوں نے پہلے فتح کر لیا تھا۔ وقتوں کی دو سپر پاور تھی، روم اور فارس۔ پہلی طاقت کو مسلمانوں نے زیر نگی کیا اور اس کے بعد فارس تک کی سرحدوں تک مسلمان پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں۔ مسلمانوں کی فوج فارس کی سرحد تک پہنچ چکی ہے۔ اب ایک نمائندہ فارس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے مدینہ، اور مدینہ آنے کے بعد وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے، کچھ افہام و تفہیم معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ جب وہاں آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے لوگوں سے پوچھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں کا جگہ ملیں گے، فلاں جگہ ملیں گے۔ وہ حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا امیر المؤمنین، 22 لاکھ مربع میل کے پر حکومت کرنے والا، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے ایک مقام کے پر پہنچا تو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببول کے ایک درخت کے نیچے اپنی عصا لاٹھی کو تکیہ بنا کر آرام کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا حکمراں، امیر المؤمنین، اتنے بے خوفی کے عالم میں یہاں ببول کے درخت کے نیچے، اور نیچے کچھ ہے بھی نہیں، ویسے ہی سو رہا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کی فوج ہماری سرحد تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ ہے مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گے، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے لڑو، لڑ کر جیت گئے تو اچھی بات ہے، اور اگر تم ہار گئے تو پھر ہم تمہارے پر اپنا دین اور اپنی حکومت نافذ کریں گے، ہماری حکومت کے زیر سایہ تم کو رہنا ہوگا۔ اور تیسری چیز یہی ہے جو یہاں پیش کی کہ یا تو جزیہ دو، اور جزیہ دینے کے بعد ہمارے زیر نگی رہو، تم ہم پر نہیں بلکہ ہم تمہارے پر حکومت کریں گے۔ یہ عالم تھا مسلمانوں کا۔ اور فارس کا بادشاہ اپنے دربار میں لوگوں کو منع کرتا تھا کہ عمر کا نام نہ لیا کرو، اس نام کے سننے کے بعد میرے پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی کہ ظاہراً لوگوں کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ افراد ہے، کچھ نہیں ہے، ایمانی پاور تھی۔ اصل ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور اسی کے پر انبیاء سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ اصل جوہر ہے جس کی جانب مسلمانوں نے توجہ نہیں دی، حالانکہ توجہ کا اصل مرکز وہی ہے۔ تو یہ ہیبت کا اصل تعلق ہے۔ اب دشمنوں کے دلوں سے ہیبت نکال لی گئی، ہمارے دلوں کے اندر کیا ڈال دیا گیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا گیا۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کا رسول یہ وہن کیا ہے؟ تب آپ نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ یہ قرآن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ کیا آج مسلمانوں کی حالت دیکھنے کے بعد دنیا کی محبت آخرت پر غالب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے؟ اور موت سے جو محبت ہونا چاہیے اس کی جگہ نفرت نہیں پیدا ہو چکی ہے؟ بالکل واضح۔ وہ صحابہ جو دنیا سے نہیں موت سے محبت کرتے تھے۔ جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے احد کے اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور جنت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا کہ جنت کی پنہائیاں اس کی وسعتیں آسمان و زمین کی طرح ہے۔ انہوں نے کھجور کھا رہے تھے، ایک کنارے رکھی، کہا کہ اللہ اور میری ملاقات کے درمیان کھجوریں حائل ہو، مجھے گوارا نہیں ہے۔ میدان کارزار میں اترے اور اس کے بعد شہادت حاصل کی۔ وہ موت سے محبت کرنے والے تھے، موت کے سوداگر تھے۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے طلبگار، دنیا کے چاہنے والے، اور آخرت سے سب سے زیادہ بیگانہ ہے۔ یہ اصل و وجہ ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ہر کوئی خود غور کرے کہ اس کی محبت کا پیمانہ آخرت کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے۔ ہم خود سمجھ جائیں گے۔ آج ہمارے یہاں جو شادی بیاہ کے بیجا فضول قسموں کے رسومات، دیگر تر معاملات، یہ سب اس بات کی واضح تصویر ہیں کہ ہمارے پر دنیا کس قدر غالب آ چکی ہے، دنیا کی محبت کتنی غالب آ چکی ہے۔ یہ اصل پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لا کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہی عزت، وہی وقار عطا کرے جو اصحاب کرام کے اندر تھا، تو یقینی طور پر ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا، وہ ایمان، وہ عقیدہ، وہ عمل، وہ قربانیاں جو صحابہ کے اندر تھی، تو اللہ ہمیں وہی عزت عطا کرے گا جو انہیں عطا کی گئی تھی۔ اللہ کا قانونی فطرت تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی عزت ملے، ذلت اور رسوائیوں سے مسلمان بچے، تو ہمیں لوٹ کر اسی طرف جانا ہوگا جہاں صحابہ لوٹ کر گئے تھے، اور وہ ہے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اسی طرح ماننا ہوگا جیسا صحابہ مانے، تو اللہ ہمیں عزت عطا کرے گا، وقار عطا کرے گا۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا مقصود یہی تھا کہ ہم اپنی بیماری کو سمجھ سکیں اور اپنی ذلت کے راز کو سمجھ سکے اور اسے باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وہ ایمانی پاور عطا کر، ایمان کی، توحید کی جو اصحاب کرام کے دلوں کے اندر تھی، قربانی کا وہ جذبہ دے، دین کی خدمت کا وہ جذبہ دے جو اصحاب کرام کے دلوں کے اندر تھا، اور ہمیں بھی اسی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آج دنیا میں مسلمان چاہے مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری ایمانی کمزوری ہے۔ پروردگار ہمیں ایمانی طاقت بھی عطا کر اور دنیا میں عزت وقار بھی عطا کر، ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھ، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔